کیوں کہا کہ تڑپنے والے بنو؟ کیوں کہا رب کی بارگاہ میں ڈرنے والے بن جاؤ؟ کیوں کہا ان اعمال کو درست کرو اور ہاتھوں سے کرو کہ درست ہو سکے؟ کیوں کہا؟ قرآن میں ہے حتی اذا ما جاءوا شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ یہ کان ہمارے کان نہیں رہیں گے، کان گواہی دیں گے کیا کچھ سنا کرتا تھا، کس کس کی غیبت سنتا تھا، کس کس کی لغو باتیں سنتا تھا، کتنی گالیاں سنتا تھا، کتنے بے حیا قسم کے گانے، بری باتیں، بری صحبت میں بیٹھتا تھا، کس قدر کسی کے بارے میں لچر اور برے الفاظ سنتا تھا۔ یہ کان گواہی دیں گے۔ آنکھیں بولے کہ کس کس کو دیکھتا تھا، کس نظر سے دیکھتا تھا، کیسے دیکھتا تھا، کیوں دیکھتا تھا، اور حتیٰ کہ جلد، جسم کی کھال گواہی دے گی، وہ بھی کہے گی مالک میں بتاتی ہوں یہ کیسا بندہ تھا۔ کیا کریں گے اس دن؟ بے بس ہو کر انسان کہے گا اے میری کھال تو میری تھی، چلو باقی چیزیں تو میرے قریب رشتہ دار، اس اقارب تو دور والے تھے، تو میرا وجود تھا، تو بھی گواہی دے رہا ہے۔ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے طاقت گویائی عطا فرمائی جو ہر چیز کو طاقت گویائی دینے والا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اب آگے فرمائے گا، جلد بولے گی وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم تو گناہ کرتے وقت اس خوف سے پرواہ بھی نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان بھی تمہارے خلاف ہو سکتے ہیں، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف ہو سکتی ہیں، تمہاری کھال بھی تمہارے خلاف ہو سکتی ہے، لیکن تم گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کاموں کو جو تم کرتا ہے جانتا نہیں ہے۔ یہ اندر انسان کو شیطان مزین کرتا ہے، نفس مزین کرتا ہے۔ یہ جسم و روح کی چیزیں گواہیاں دیں گی، اور گواہی دے کر بتاؤ ابھی ابھی موت کا وقت آ جائے اور عالم حشر آ جائے، اللہ اپنی بارگاہ میں اگر کھڑا کر لے، مالک ہم بھی تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل، مالک ہم بھی تیرے حساب کے قابل ہیں، مالک ہم تیرے حساب کے قابل نہیں۔ اگر تو نے ایک سانس پر بھی پکڑ کر لی کہ یہ سانس کیوں میری بندگی سے ہٹ کر کمایا، اگر اس نے پکڑ کر لی تو بچانے والا کوئی نہ ہو۔ آؤ یہ جمعۃ الوداع، یہ رمضان پیغام دے رہا ہے، آؤ اس رب نے کہا ہے کہ میں وہی ہوں جو تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل سکتا ہوں، بس تم میری طرف پلٹ آؤ، میرے بن کے دیکھو، میرے بن جاؤ، میرے محبوب کی اتباع و عشق والے بن جاؤ۔ رب باری تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ شخص مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان والا ہو گیا اور نیک اعمال کرتا رہا، فَأُولَئِكَ، بس وہی ہے، يُبَدِّلُ اللَّهُ، جس کو اللہ بدل دے گا، سیئاتی ہے اس کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں میں بدل دے گا۔ آؤ ہم بھی اپنے جسموں کو گواہ بنائیں، ہم بھی اپنی آنکھوں کو گواہ بنائیں، ہم بھی اپنے کانوں کو گواہ بنائیں۔ اس کا ذکر بھی سورہ الزمر میں آیا، سنیں، رب نے فرمایا
جو میرے ہو جائیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، فرمایا میرے وہ ہوں گے، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جلد کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور ان کی جلدیں رب کے ذکر سے خشیت سے نرم ہو جاتی، دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے شکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ رب فرمائے گا ایسے بھی آئیں گے میدان حشر میں، ایسے بھی آئیں گے، اور ان کے لیے میں کیا کہوں گا؟ ان کے لیے کہوں گا جاؤ، جو تم چاہتے ہو تمہیں ملے گا، چلے جاؤ، جاؤ تم جو چاہتے ہو ملے گا۔ ان کی جلد کہے گی مالک تو نے ایسے کی ہمیں جلد بنایا جو تیرے ذاکر بن گئے، جو تیرے بارگاہ میں جھکنے والے بن گئے، اور ہم جیسے کچھ متوسط یا اس سے کم تر بھی ہو سکتے ہیں، جن کے پاس کبھی کبھی کا سودا ہوا کرے گا۔ تو رب کہے گا، رب سے کہیں گے مالک کبھی کبھی رو بھی پڑتے تھے، کبھی کبھی تڑپ بھی جاتے تھے، تیرے ذکر کی یاد میں مست بھی ہو جاتے تھے۔ رب کہے گا بس اس کی وجہ سے میں نے انہیں بھی معاف کر دیا، مگر اس کے لیے زندگی کو بہتر کریں، اس پر بھروسہ کریں، مایوسی اختیار نہ کریں، اپنے آپ کو اعلیٰ ترین خلق کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں، ورنہ یہ دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ پھر رب کی آیتیں نرم جن سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ پھر یہ آیتیں کیوں اثر نہیں کرتی؟ چونکہ ان آیتوں کا نہیں، قصور ہمارا ہے، دل ہمارے زنگی ہو گئے، روح ہمارے بیمار ہو گئی، ہم اجلے نہ رہے، نکھرے ہوئے نہ رہے۔ جب ایسے ہی ہوں گے تو رب کی بارگاہ سے خیر کیسے ملے؟ آئیں ایسے کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو رب نے خیر عطا فرمائی۔ سب سے پہلے حضور کے صحابہ میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتا ہوں۔ حضور کے صحابی ہیں، صحابی مصطفیٰ، اور آپ کا عالم کیا تھا؟ آپ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنی بات خود پیش فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم 3 لوگ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ توبہ آزمائش لاتی ہے مگر توبہ دیتی کیا یہ دیکھنا۔ ہم بھی توبہ کرتے ہیں منہ سے، اور ایک توبہ ایسی ہے کہ اصل ایسی توبہ پلٹ جائے، پھر پلٹ کر کوئی ہمیں پہچانے نہ کہ یہ کون تھا۔ اول تو ہم تائب ہونے والے کو تائب نہیں ہونے دیتے۔ ہم میں سے کوئی نیا نمازی بنے تو باہر والے کہیں گے وڈا نمازی بن گیا، حج کر رہا ہے تو کہتے اس سے پہلے کیا تھا؟ ارے یہ تو سوچو کہ اب کیا ہے۔ کسی کے عمل پر طنز نہ کرو، کسی کے نیکی پر طنز نہ کرو، پتہ نہیں وہ نیکی اس نے کس نیت سے کی ہو، وہ جانے اور رب جانے۔ ہاں برائی پر حکمت سے روکو مگر نیکی پر طنز نہ کرو، شکر ادا کرو، غور کرو یہ نیکی مجھ میں ہے یا نہیں ہے، یہ غور کرنے والی بات۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر مشکل وقت تھا، سخت گرمی تھی، سفر بھی طویل تھا، جانے کا بھی خطرہ تو موجود تھا۔ 30,000 جانثاروں کے ساتھ میرے آقا گئے۔ میں نے سوچا کہ بس کاموں سے فارغ ہوں گا تو چلا جاؤں گا، مگر ایسا الجھا کیسے نہیں کہتے ابھی جاتا ہوں، ابھی پہنچتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، اوہ میں لیٹ ہو گیا۔ بس یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی میں ہوائیں جاتی ہیں، تو لیٹ ہو گئے۔ اتنے میں پتہ لگا کہ آقا تشریف لا رہے مدینہ غزوہ تبوک سے ہو، واپس آ رہے۔ اب مشورہ کیا، سوچا اب کیا کریں، تو یہ ارادہ کر لیا کہ ایک جرم تو کیا ہے جہاد میں شرکت نہ کر مصطفیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں، کہ جہاں پر جان کی بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، جان ان کے ہوتے چلی جائے تو اور چاہیے کیا۔ حضور مجھ سے خود دفن کریں گے، خود پوچھیں گے اچھا یہ میرا ہے۔ کئی مقامات پر حضرت ذوالبجادین 2 چادروں والے صحابی،
وصال ہوا. آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آقا علیہ السلام خود غزوہ کے موقع پر انہیں دفن کر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے ان کی قبر کھودی. کھود کر آقا ان کی قبر میں خود داخل ہوئے, لیٹ گئے آقا, پھر نکلے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں رو پڑا. میں نے کہا واہ ذوالبجادین, واہ دو چادروں والے, بازی لے گیا. کاش کہ یہاں اس وقت میں عبداللہ ہوتا جس کی قبر میں مصطفیٰ یوں آتے. ہائے ہائے ہائے, ہمیں بھی ہے طلب کہ ہماری قبر میں بھی حضور آئے. چاہتے ہیں؟ بتائیں مجھے, چاہتے ہیں کہ نہیں کہ ہمیں بھی حضور تک کے کہے لوگوں تیاری کرو قبر میں مصطفیٰ نے آنا ہے, آنا ہے. یہ چند گھڑیوں کی بھوک مصطفیٰ اور اللہ کے واسطے رکھ لو. رات کو کچھ لمحوں کے لیے جاگو, کیونکہ اس سے رب اور مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں. اور قبر میں جیسے ہی آقا کی آمد ہو, عاشق پکار کے کہے مالک اے میرے اللہ, یہ میرے مصطفیٰ نہیں ہے, یہ تو میرے آقا ہیں. اور کچھ بہت اعلیٰ ہوں گے جن کو آقا کہیں گے ارے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو, میں بتاتا ہوں یہ کون ہے, یہ کون. آؤ اپنی زندگیاں اس لیے گزارو وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے. حضرت آقا علیہ السلام تشریف لائے. ان کا طریقہ تھا جب سفر سے آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 نفل پڑھتے. نفل پڑھنے کے بعد پھر سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملاقات کرتے, پھر اس کے بعد ازواج مطہرات کے حجروں کو زینت بخشتے, پھر تشریف لاتے, نفلوں سے فارغ ہو کر بیٹھے تو منافقین گروہ در گروہ آتے, بہانے پیش کرتے, حضور کہتے چلو ٹھیک. اتنے میں کعب ابن مالک کہتے میں نہیں پہنچا. پوچھا جی, آقا نے پوچھا کعب کیوں لیٹ ہو گئے, کیوں نہیں آئے؟ ساتھ ہی کا عرض کیا آقا بس غلطی ہو گئی, بس غفلت ہو گئی. آقا علیہ السلام نے سنا, ساتھ ہی کہا اس نے جو کچھ کہا سچ کہا, جاؤ اب تمہارا فیصلہ میں نہیں کروں گا, رب کرے گا, جاؤ. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں لوگوں نے مجھے ڈانٹا کہ تمہاری صاف گوئی نے تمہیں مشکل میں ڈال دیا. انہوں نے کہا نہیں, 2 جھوٹ نہیں بول سکتا, 2 گناہ نہیں کر سکتا. ایک گناہ تو میں نے حضور کے ساتھ نہ جا کر کیا, اور ایک گناہ یہ کروں کہ مصطفیٰ سے جھوٹ بولوں. ہم بھی ذرا غور کریں کہ ہم حضور کو کتنا دھوکہ دیتے ہیں. غور کریں ذرا, ان کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں مگر جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں, گالی نکالتے ہیں کہ نہیں, ظلم کرتے ہیں کہ نہیں, رشوت لیتے ہیں کہ نہیں, بددیانتی کرتے ہیں کہ نہیں, دوسرے کے اوپر پرچے کرواتے ہیں کہ نہیں, دشمنیاں نبھاتے ہیں کہ نہیں, لڑائیاں کرتے ہیں کہ نہیں, قتل و غارت کرتے ہیں کہ نہیں, لین دین میں بے ایمانی کرتے ہیں کہ نہیں, معاملات میں بے ایمانی کرتے ہیں کہ نہیں. ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں, کس منہ سے میرے آقا کو اپنی شکل دکھائیں گے جن سے شفاعت کا دعویٰ, ان کی ٹھنڈک کے لیے کیا سما کیا ہم نے, عبادتیں بڑی دور. ہم تو معاملات میں بھی درست نہیں رہے, ہم تو اخلاق میں بھی اعلیٰ نہ رہے. ہم سے اچھے اخلاق غیروں کے ہو گئے, غیروں کے اخلاق اچھے ہو گئے ہم سے. وہ جن کو ہم تانا دیتے کافر ہیں, غیر مسلم ہیں, جا کر دیکھیں ان کے اخلاق ہم سے اچھے ہیں. ہم اخلاق کے مصطفیٰ سے دور ہو گئے. ہم لوگ اپنے معاملات میں سیرت و محبت مصطفیٰ اور اللہ کی اطاعت بھول گئے. رمضان آتا ہے تو لوگوں کے لیے خیر لاتا ہے, ہمارے ہاں رمضان آتا ہے تو کمزوروں کے لیے وبال لے کے آتا ہے, اور وبال ہم لاتے ہیں. کہیں پر پھل مہنگا کر دیا, کہیں پر سبزی مہنگی کر دی, کہیں پر روٹی مہنگی کر دی, کہیں پر کھانا مہنگا کر دیا, کہیں پر چنے ختم کر دیے, کہیں پر چینی ختم کر دی, کہیں پر آٹا کی کاغذات دی. ارے بتاؤ تم لوگ کیا جواب دو کہ رب مصطفیٰ کو اس نے پکڑ لیا؟ یہ چند لمحوں کی چیزیں تمہیں کیا دیتی ہیں؟ کیا اس سے تم ساری زندگی کا سودا خرید لو گے؟ کسی کے بچوں کی روٹی چھین کر کیا ملتا ہے تمہیں؟
کیا ملے گا؟ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار کر دیکھو، خدا کی قسم یوں تمہاری چارپائی اٹھے گی، لوگ کہیں گے جیسا بھی تھا رب اور مصطفیٰ والا تھا، چھوڑ دو، وہ گواہی کام آئے گی۔ ورنہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈرونا بن کے سب لوگ کا تو ڈراوے، جنہ واسطے تو پاپ کمائے، کتھے نہیں تیرے گھر والے؟ کہاں ہے تمہارے گھر والے جن کے لیے تم گناہ اٹھاتے رہے؟ آؤ ہم بھی دھوکہ نہ دے رہے ہو، اللہ اس کے رسول دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ غور کریں کتنے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے روٹھے بیٹھے ہو، غور کریں۔ جمعۃ الوداع کا یہ بھی پیغام ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں، شب قدر سے پہلے ان کو راضی کر لے۔ شب قدر کو اسی کی بخشش ہوگی جس کا رشتہ دار اس سے ناراض نہیں ہو، ورنہ فائدہ نہیں۔ توبہ کر لے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابی سے سیکھیں۔ فرمایا 3 لوگ اور مل گئے، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، حضور نے کہا ان سے بول چال بند۔ حضرت کعب بن مالک انصاری کہتے ہیں میرے چچا زاد حضرت ابو قتادہ، وہ آنکھوں والے، جی بس انشاءاللہ آنکھوں والے جن کو آنکھ نہیں ملی تھی حضور سے، وہ میرے بڑے پیارے چچا زاد بھائی تھے۔ میں نے ان کو کہا اپنے کزن کو السلام علیکم، میرا بڑا جرانہ تھا اس کے ساتھ، تو مجھے دیکھتا سلام کا جواب دیتا، منہ ادھر کر کے گزر جاتا۔ ایک دن میں نے کہا ہم نے تو بچپن اکٹھے گزارا ہے اور تمہیں نہیں پتا میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ چپ رہا۔ میں نے 3 مرتبہ کہا تو 4تھی مرتبہ اس نے کہا مجھے کیا پتا تمہاری گواہی کا، اللہ رسول ہی بہتر جانتے کہ تم کتنی محبت کرتے ہو۔ یہ عالم دنیا تنگ ہو گئی۔ اتنے میں رو پڑا، کہا قتادہ تم تو مجھے جانتے ہو، تم بھی؟ کہا بس اب جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا ہے۔ اپنی جرت کہ اپنی اولادوں کو ہم یوں کہہ سکیں؟ ہے جرت اپنے گھر والوں کو کہیں کہ اگر آپ کو حضور کی سنت کا حیا نہیں تو پھر آپ ہمارے کیسی رشتے دار، کیسی اولاد؟ عرض کر رہا ہوں بیویاں چھوڑ کر چلی گئیں، یہاں تک بیوی نے بلا بھیجا۔ حضرت کعب بن مالک کی بیوی نے پوچھا حضور سے، حضور طلاق لے لوں کہ چھوڑ دوں؟ کیا حکم ہے؟ کہا طلاق بھی مت چھوڑ دو۔ یعنی ان کا ارادہ تھا اگر مصطفیٰ کہیں کہ طلاق لے لو تو طلاق لے لیں۔ یہ عالم ان کا، یہ دیکھیں ایمان کا مقام، دیکھیں کیا مقام ہے۔ آخر پر شاہ غسان کا خط ایران کا بادشاہ تقریبا غسان کا خط ملا، وہ ڈھونڈ کے اس کا ایلچی آیا، اس نے کہا لکھا تھا خط میں تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا، تم تو بڑے اعلیٰ عقل والے ہو، دانش بینش والے ہو، تمہاری یہ قدر نہیں کریں کہ میرے پاس آ جاؤ۔ رو پڑے، اس کا خط اٹھا کر تندور میں جلا ڈالا اور کہا آقا اے میرے اللہ اب غیر بھی مجھے تیرے اور تیرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے موڑیں گے؟ یہ مقام آ گیا، اے کعب تیرے ایمان پر کف ہے، اب تو غیر بھی تیرا سودا کر رہے ہیں، تیرا سودا کر رہے۔ آقا کب تک؟ آقا علیہ السلام کے لیے مسجد نبوی میں نماز کے لیے جاتے، السلام علیکم کہتے تو دیکھتے رہتے حضور نے جواب دیا کہ نہیں، حضور کے لبوں کو دیکھتے، نماز شروع کرتے تو آقا دیکھتے رہتے، اور ادھر نماز ختم ہوتی تو آقا رخ موڑ لیتے۔ عجب منظر تھا، چھوڑ بھی نہیں رہے تھے اور سمجھا بھی رہے تھے۔ یہ ہے مرشد ہادی اعظم، یہ ہے آقا۔ بیٹا تربیت اسی کو کہتے ہیں، مرشد یہ ہے جو چھوڑے بھی نہ مگر تربیت کرے۔ اور آخر کار رب باری تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر قرآن میں آیتیں آئی کہ جن کے لیے زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کو سمجھ لگ گئی ہم نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ آؤ آخر پر میں اس واقعے کو جتنا سنا ہوں کم ہے، میرا دل اس کے بغیر لگتا نہیں ہے۔ آخر کے اوپر ایک اور بات سنا کر اجازت طلب کرتا ہوں۔
آؤ اللہ والوں کی محبت اور طلب اور تڑپ. اچھا صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار پہ درود پڑھے نہ ہرگز کشادہ کریں اپنے دلوں کو. بڑھ یہی تو سکھا رہا ہوں، بدری کو کسی کو جگہ دے تو بہت خوش ہو جائے. تو یہ گواہ بنا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے گواہ نہیں ہیں. کس غرض سے آئے آپ یہاں؟ بولے کس غرض سے آئے؟ کوئی سودا لینا ہے؟ پیسے کا سودا ہے؟ کھانے پینے کا ہے؟ کوئی لنگر کا ہے؟ کیا سودا ہے؟ تاکہ ہم قیامت کے دن ایک دوسرے کے گواہ بن جائیں. یہ سودا. تو بس چلے اسی پر اختتام کرتا ہوں. آؤ اپنی زندگیوں کو سنواریں. رمضان بیت گیا، وہ نصیبوں والا ہوگا جو اگلے سال رمضان پائے، اگلے سال رمضان پائے. میں اپنی بات کو اختتام کر رہا ہوں. میں نے چاہا تھا کہ حضرت زین العابدین کی کوئی بات سناتا ہے، سنا دوں. حضرت امام زین العابدین، مجھے پتہ ہے گرمی کی شدت میں بھی برداشت کی ہے، باہر بڑے ساتھی حوصلے سے بیٹھے. مالک ان کے لیے حشر کی گرمی آسان کر، مالک آسان کر. میرا کہنا، میرا دل کرتا ورنہ میں باہر آ جاتا اگر وقت ہوتا. میں سناتا، میں تکلیف میں ہوں مجھے پتا، مگر میں تکلیف کے باوجود بول رہا ہوں. مجھ سے بولنا مشکل، مگر جن کے نوکر ہیں پتہ اس نوکری کو قبول کر لیں تو بات بن جائے. تو بس حضرت امام زین العابدین کی بات سناتا ہوں. کتنا بڑا نام کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حسین کو شہید ہوتے دیکھا، ابا جان یہ علی اصغر کو شہید ہوتے دیکھا، حضرت علی اکبر کو دیکھا. لوگوں نے انہیں کبھی بھی مسکراتے نہیں دیکھا. ایسے روٹی پکڑتے اور پانی دیکھتے تو کہتے تم کیا جانو کہ حسین کون تھے؟ تمہیں کیا پتا علی اکبر کیسے تھے میرے مصطفیٰ کے دل میں، کس عالم میں انہوں نے شہادت دی، تم کیا جانو. اور ساتھ ہی آپ حج کے موقع پر ہوئے، میں بات بدل رہا ہوں، حج کے موقع پر گئے امام زین العابدین جن کے لیے قرآن ہے جو تہہ والے پاک، تو پڑھ کر پڑھیے، پڑھتے کیوں نہیں لبیک اللہم لبیک. لے جانے والوں کی خواہش تھی یہ لبیک کہیں گے تو ہماری بھی حاضری ہو جائے گی. تو لوگ کہیں گے آل رسول آپ لبیک کہیں، وہ کہتے کس منہ سے کہوں، مجھے ڈر لگتا ہے میں لبیک کہوں ادھر سے آواز آئے لا لبیک. احسان میں زین العابدین تیری حاضری قبول میں. لوگوں یہ ان کا حال تو ہم کا حال. بس یہ زندگیاں بدل رہی ہیں. کل انشاءاللہ شب قدر کی رات، انشاءاللہ ممکنہ شب قدر ہے. کل ہماری مسجد میں ختم قرآن کی محفل بھی ہوگی مختصر، آپ تشریف لائے. اس میں دام میں در میں سکھ میں پیش کریں، اپنے جان و مال کے ساتھ اس کی آگے اپنے حصہ ڈالیں. اس میں ختم قرآن رات کو انتظام بھی ہوگا جاگنے کا. 12 بجے کے قریب صلاۃ و تسبیح بھی ادا کی جائے گی. آپ سب تشریف لائیں اور انشاءاللہ عید کی نماز ہماری مسجد میں 7 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. وما علیہ الا